بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس محبت کے پیغام کا اور میرے اس تعارف کا شکر گزار ہوں. آپ کا مجھے اس ادارے میں مدعو کرنا یہ آپ کا بڑا پن ہے، اور شیخ محترم ناصر صفی صاحب حافظ اللہ ان کو عافیت سے برکت سے نوازے. جتنی باتیں انہوں نے میرے متعلق کہی ہیں یہ ان کی ذرا نوازی ہے. میں ایک طالب علم ہوں، میری بساط تو اتنی ہے کہ میں سفر کرتا ہوں صرف طلب علم کے لیے. نصیحتیں تو علماء اور شیوخ کرتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کے اس ادارے کے متعلق سن کے پچھلی مرتبہ بھی یہاں آنا ہوا، تعارف ہوا. کراچی میں آنے کے بعد آپ کا یہ ادارہ میرے لیے سب سے اہم کچھ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے جماعت اہل حدیث کے بڑے اسکالر علامہ احسان الہی ظہیر حافظہ اللہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے نام سے اس ادارے کو بنایا گیا. اور یہاں جب پچھلی مرتبہ آنا ہوا تو سبھی جو کراچی کے شیوخ تھے، جناب عبدالرب فیض اللہ صاحب ان کے بھائی کے جنازے پہ یہاں جمع تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور پھر دوبارہ آپ سب کا شکر گزار ہوں شیخ صاحب کا کہ یہاں مدعو کیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. باقی آپ کے ادارے کی جو تعریف سنی، جو تعارف سنا، دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے، آپ کے ادارے کو ہمیشہ عافیت سے نوازے، اور خاص کر آپ کے جو مربی اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، ان سب کی موجودگی میں نصیحت کے طور پہ کوئی گفتگو کرنا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. کوئی لفظ اونچا نیچا جملہ دائیں بائیں ہو جائے. ہمارے ہاں بھی جب اساتذہ آیا کرتے تھے گفتگو کی غرض سے، شیوخ کی غرض سے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف انما انا نذیر و بشیر، باتیں وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں اور سن چکے ہیں. یاد دہانی کے طور پہ کچھ نہ کچھ عرض کیے دینے کا ارادہ اور خواہش ہے. سب سے پہلا سوال، پہلے بات یہ کہ میرے متعلق تو شیخ صاحب نے اتنا کچھ کہا. حقیقت تو یہ ہے کہ قابل ذکر، قابل فرحت کوئی بات یا کوئی خوبی ایسی ہے نہیں، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے، اگر ہے تو وہ ہے صرف اللہ کی توفیق. حفظ کر لیا، بچپن سے یہاں تک کا جو سفر ہے، کامیابی حاصل کی، مختلف سیڑھیوں سے چڑھ کے اس چھت تک پہنچے. سب سے پہلے اللہ کی رحمت، پھر والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں جو انسان کو قابل رشک، قابل عزت اور قابل ذکر بناتی ہیں. اس کے علاوہ دنیا جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو کسی اوپر مرتبے پہ، اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ پہ، کسی عہدے پہ انسان کو نظر آنے والا، انسان کو دکھنے والا بناتی ہے. آپ سے بھی میں یہی درخواست، یہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت ہے جو انسان کو خوب بناتی ہے. میں یہ بات کرنا، بتانا بہت ضروری سمجھوں گا. اللہ کی توفیق کے بعد آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ آپ کے حقیقی طور پہ آپ کے خیر خواہ ہیں. اس کے علاوہ دنیا جہان کا کوئی بندہ بھی جتنا مرضی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے، مخلص ہونے کے دعوے کر لے، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور کامیابی میں آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ ہی ہر وقت پیش ہو گئے. اگر میں یہاں تک ہوں، کوئی
کوئی سمجھتا ہے تو اس میں ایک بات، میرے ابا جان محمد سرور ان کا نام ہے، کٹ والا بنگلہ 48 DB، بھاولپور کا دور دراز کا ایک علاقہ جس کو چولستان کہا جاتا ہے، جس کو ریگستان کہا جاتا ہے، جہاں آنا جانا بھی بعض دفعہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ میرے ابا ایک امام مسجد اور خطیب ہیں۔ میرے ابا ایک دن ہمارے ساتھ بھائیوں کی مجلس میں بیٹھے تو فرمانے لگے، حارث، شادی کے بعد جب میری شادی ہوئی میں نے اللہ سے دعا کر رکھی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا، میں اس کو دین کے لیے وقف کروں، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد اب تک یہ 24 سال کا 23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کہتے کہ میرا کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ دوسرا، اس سارے کے سارے دورانیے میں آج تک میں نے تہجد صرف 2 مقاصد کے لیے پڑھی۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کو راضی کرنا، دوسرا تہجد میں نے اس لیے نہیں چھوڑی، چاہے میں سفر میں ہوں چاہے میں حضر میں ہوں، کہ میں اپنے بچوں کے لیے اللہ سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ سے تجارت کرتے ہوئے تہجد نہیں چھوڑی میں نے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اگر میری کوئی بھی کسی بھی قسم کی کہیں بھی کہاں تک بھی پہنچنے میں کامیابی ہے، کسی سیڑھی کو عبور کر کے، کسی سیڑھی پہ چڑھ کے اس راستے کو عبور کر کے چھت پہ پہنچا ہوں، تو اس میں والدین کا بہت کردار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مسجد میں خادم نہیں رکھ سکتے، سب کچھ موجود ہے، وسائل مسائل الحمدللہ۔ 17 برس ہو گئے ہیں، میری اماں جان مسجد کی صفائی خود کرتی ہیں اور مسجد کے واش روم تک خود صاف کرتی ہیں۔ میری اماں کی میرے ساتھ ذرا فرینکنس زیادہ ہے، بات چیت زیادہ ہے، تو ایک دفعہ میں نے پوچھا، اماں یہ اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ محلے میں کسی خاتون کو بلا کے صفائی کر لی جائے، کیوں نہ کسی خادم کو رکھ لیا جائے جیسے عموماً مساجد میں ہوتا ہے۔ بولی میں تو اللہ سے تجارت کرتی ہوں اپنی اولاد کے لیے، اور یہ کام میں کسی اور کو نہیں سونپنا چاہتی۔ پھر کیوں نہ کہوں کہ یہ ساری کی ساری اگر برکتیں ہیں تو والدین کی دعاؤں کی اور ان کی محنتوں کی۔ اور میرے اساتذہ، میرا قابل ذکر دوست کوئی نہیں، اگر دوست ہیں تو صرف اساتذہ۔ شیوخ کے ساتھ ملنا ملانا صرف اس لیے رہتا ہے کسی بھی وقت کوئی بھی کیسی بھی دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ قبولیت کا ذریعہ بن جائے اور شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اساتذہ اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ موضوع بدلتا رہے گا گفتگو کا، تو اس لیے اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ یہاں جب مجھے مدعو کیا گیا، تقریری مقابلے کے متعلق بتایا گیا، تو کچھ چیزیں اگر اجازت ہو جو تقریری مقابلے ہیں، اس میں آپ سب کی بہت خوب کاوش تھی، بات چیت کا طریقہ کار بہت خوب، اسلوب، انداز، موضوع پہ تیاری، کانٹینٹ آپ کا بہت خوب تھا، آنے جانے کا طریقہ بھی۔ لیکن جب ہم اس مسجد سے، اس مدرسے سے، اس 4 دیواری سے نکل کے باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت عجیب سی نظروں سے اور 4-5 طریقوں سے، بلکہ ان کے طریقے کار دیکھنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے، خاص کر ایک دین کے طالب علم کا۔ تو اس کو اپنے لفظوں کو، اپنے جملوں کو بناتے وقت، آسمان و زمین کے تانے بانے ملاتے وقت بہت محتاط اور بہت خیال کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جب ہم آپ تقریری مقابلے کے لیے آتے ہیں، آپ تو سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کی دیکھی جاتی ہے وہ ہے آپ کا اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنے اس مقام پہ آنا جہاں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے۔ یہاں 2-3 ساتھی آئے، ان کا گفتگو کرنے کا طریقہ کار بہت خوب تھا، لیکن ان کا اپنی جگہ سے اٹھ کے یہاں آنا اور یہاں سے
اپنی گفتگو کو ختم کر کے وہاں جانا یہ طریقہ کار ذرا درست نہیں تھا، اگر اس کو درست کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ لوگوں کا لباس۔ خاص طور پہ ایک خطیب، ایک گفتگو کرنے والا، ایک مربی، ایک معلم، ایک مدرس جس کو اسپیشلی بلایا جاتا ہے، سب سے پہلی نظر سامعین کی، ناظرین کی اس کی ڈریسنگ پہ پڑتی ہے، اس کے آنے جانے پہ پڑتی ہے کہ اس کا آنے کا طریقہ کیا ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے، یہاں آ کے اپنی گفتگو کا آغاز کس طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ چیزیں لوگ بہت نوٹ کرتے ہیں، خاص کر ہمارے مساجد اور مدارس میں یہ چیزیں تو چل جاتی ہیں، لیکن اب آپ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ کہا کرتے ہیں، آپ اپنے جو نظریات ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کا جو گول ہے وہ عالمی ہونا چاہیے، وہ انٹرنیشنل لیول کا ہونا چاہیے۔ تو ظاہری سی بات ہے اس کے لیے آپ کو محنت اور اس کے لیے آپ کو تودو اور اس کے لیے آپ کا چال چلن اور آپ کا طریقہ کار اٹھنا بیٹھنا وہ بھی تو خوب ہونا چاہیے نا۔ تو جب آپ اس حدود سے نکل کے تھوڑا سا باہر جاتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ ان کا پہناوا کیسا ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے بہت مہنگا لباس پہنا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لباس ان کا بہت نفیس ہوا کرتا تھا، سادہ لیکن صاف ستھرا۔ تو اپنے لباس کو، خاص طور پہ ایک خطیب کو چاہیے اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھے۔ پھر آ رہا ہے اسٹیج پہ کھڑے ہونے کا طریقہ کار۔ یہ آپ کے ناظرین اور سامعین کو تو نہیں نظر آ رہا، لیکن جو آپ کے مہمان خصوصی ہیں ان کو آپ کی چال ڈھال، آپ کی کانپے ٹانگنا، ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی ہلکا پھلکا سا، آپ کا پتہ نہیں آپ کو میری ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، خیر، لیکن بڑے عجیب سے طریقے سے یہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یوں کھڑا ہونا۔ آپ ایک خطیب ہیں، آپ کا گفتگو کرنے کا، چلنے کا، بیٹھنے کا، آنے کا، کھڑا ہونے کا طریقہ سلیقہ یہ بہت خوب ہونا چاہیے۔ آپ کے پانچے شلوار کے، وہاں سے ایک طالب علم آ رہا ہے، ایک اوپر ایک نیچے، اور خاص کر یہ ہمارے مدارس میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو اچھا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے کہ جس نے اپنے خیلاء، اپنے ٹخنوں سے اپنی شلوار کو اونچا نہ کیا، نیچا رکھا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے، لیکن اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے ہاں تقوی کا لیول یوں ہو جاتا ہے، ایک پانچہ ہمارا یوں ہے، ایک نیچے ہے، ایک اوپر ایک نیچے، ایک گھٹنوں تک جا رہی ہے اور ٹخنوں سے نیچے تک۔ اس چیز کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ایک خطیب کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ پھر الفاظ کا چناؤ، بہت سارے یہاں آئے، سب نے اچھی گفتگو کی، سب کا الفاظ کا چناؤ بہت خوب تھا، جملے بولنے کا انداز بہت خوب تھا، لیکن کچھ لفظ ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عجیب سے سمجھے جاتے ہیں، خاص کر ایک مربی کی زبان سے اگر وہ لفظ، وہ جملہ نکلے تو بہت عجیب سمجھا جاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ وہی نا مولوی کا مولوی رہ گیا، یہ باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں۔ یہ بات ہماری جو نسبت کی جاتی ہے لفظ مولوی کی، یہ بہت خوب ہے، ہم تو جانتے ہیں اس چیز کو کہ ڈائریکٹ ہمیں ایک بندہ ہمیں جانے بغیر ڈائریکٹ ہمارا تعلق اللہ سے ملا رہا ہے، لیکن اس جملے کو، اس لفظ کو بڑی کراہت سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، کیوں نہ ہم اس کو درست کر لیں، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، آپ مربی ہیں، اللہ نے ہمیں امت کی اصلاح کے لیے چنا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، ہماری یہ جو نسبت علم کی نسبت ہے، اللہ سے تعلق داری کی نسبت ہے، یہ نسبت ہمیں اتنا خوب کر دیتی ہے کہ ڈائریکٹ جنت کا رستہ ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ کنتم خیر امہ، اس کے مطابق دیکھا جائے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی جو دوسری حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا جہان کے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تعلیم حاصل کرنے والے قرآن کی اور آپ تعلیم سکھانے والے قرآن کی، ہوئے نا معزز۔
تو بھئی ظاہری سی بات ہے جو معزز ہے اس کو اپنے اعزاز کا خیال تو رکھنا ہے نا، جیسے کیسے بھی ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں مصلحت بھی تو سکھائی ہے نا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنا لباس خاص کر رکھا تھا نا، کوئی ڈیلیگیشن کوئی وفد باہر سے آتا تو اس کے لیے ایک خاص لباس پہن کے ان کے پاس سے آتے۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز، یہ سامعین ذی وقار یہاں ایک ساتھی ہمارے آئے تھے، بار بار اس لفظ کو دہرا رہے تھے۔ آپ اگر کسی کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گفتگو میں اسی بات کو، اسی انداز کی بات کو بار بار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا متبادل لفظ استعمال کر لیجیے۔ ایک ہی لفظ کو، ایک ہی جملے کو بار بار دہرانا، یہ سامعین اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے سونے لگ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، if you want to become the good speaker you have to become a good listener۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اسپیکر بن جائیں، آپ اچھا بولنے والا بن جائیں، you have to become a good listener۔ آپ کو اگر سامنے والا گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو کو، اس کی بات کو غور سے سننا ہے، سونا نہیں۔ اچھا اسپیکر بننے کے لیے آپ کو اچھا اور اچھے سے سننے والا بننا ہوگا۔ اور بھی چھوٹی بہت چیز تو آتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو چند پوائنٹ تھے ان کو آپ ذرا اگر نوٹ کر لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ، اور اگر میں نے کچھ زیادہ بول دیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی ہماری جو آج کی گفتگو کا آپ کا یہ موضوع تھا سورہ یوسف، اس سے جو مسائل اخذ ہوئے اور حدیث جبریل سے جو مسائل اخذ ہوئے، وہ ساری کی ساری باتیں آپ نے سن لی، اور اساتذہ اور شیوخ سے وہ نصیحتیں بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک بات جو خاص، وہ بات یہاں ہو چکی، لیکن اگر یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ عرض کیے دوں، وہ یہ، ایک تو ہم اپنے مرتبے کو، اپنے سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کو سمجھیں کہ ہم محترم ہیں، صرف دنیا والوں کے ہاں ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہاں بھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مطابق بھی The angels lay down their feather for the student who leaves his house to get education۔ رستہ ایک ہے، ڈرائیور ایک ہے، گاڑی ایک ہے، گھر میں ابا ایک ہے، اماں جان ایک ہے، 3 بچے ہیں، 2 کالج کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن ایک مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف دین کی تعلیم کے لیے آ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا، دین کی تعلیم اس کا مقصد ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، تو ہوئے نا آپ معزز، ہوئے نا آپ باوقار۔ تو اس وقار کو سمجھانے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاص۔ خاص کر ایک طالب علم کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے، اور ہمارے ہاں سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر کمی ہے، اگر ناکامی کی کوئی وجہ ہے تو وہ ایک چیز ہے، وہ ہے اخلاص، کہ ہم میں اخلاص نہیں۔ معلوم ہے مجھے پیران حرم کے سبھی انداز، او نہ اخلاص تو نہ دعوی نظر لاف و گزاف۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن و حدیث پڑھتے رہیں، قال اللہ وقال رسول کرتے رہیں، سارا دن قرآن کی تلاوت، ساری رات مصلی پہ گزار دیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اور اس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اذکار، صبح شام کے اذکار۔ سورہ یوسف سے ایک بات جو ہمیں، بیٹا اپنے بھائیوں سے بھی اپنے خواب کو چھپا کے رکھیے گا، ذکر مت کیجیے گا ان سے، وہ آپ کے لیے کوئی چال چل سکتے ہیں۔ ایسی نصیحت کی نا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو، آج آپ نے سنا، بار بار سنا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اسی سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ آج کل بھی اور مطلق طور پر بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے اور بندے کو بھی کھا جاتا ہے، جس کے متعلق، جس کے بارے میں، جس سے حسد کیا جاتا ہے۔
تو اس حسد سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے صبح شام کے اذکار بتائے نا، تو ایک دین کے طالب علم کے لیے صبح شام کے اذکار یہ بہت ضروری ہیں، لازم ہیں، فرض بھی کہہ لیجئے تو یہ جملہ بہت بڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں وہ جن کو اللہ نے چنا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو ہمیں اپنی صحت کی، اپنی اصلاح کرنے کی ہر وقت ضرورت ہے نا۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، اب یہ اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ ہماری حدیث جبریل، اس سے مسئلہ اخذ کر لیجیے، مل احسان یا رسول اللہ۔ ہم احسان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا، ہم نیت کو خالص کرنے کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے، جو بندہ آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لیجیے۔ خطیب صاحب جمعے کے دن یہی کہتے ہیں، صبح کے وقت درس ہو رہا ہے تو وہی کہا جا رہا ہے، اگر اسمبلی میں درس ہے تو اساتذہ ہمیں یہی بات کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اخلاص سے معمور کر لیجیے، اپنی نیت کو خالص کر لیجیے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیجیے۔ اب سوال اٹھتا ہے، اللہ کے ساتھ وابستہ کرنا کیسے؟ حدیث جبریل، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آ کے جبریل امین نے مختلف سوال کیا، مل احسان، مل اسلام، متی الساعہ، قیامت کب ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ان میں سے آپ کو یاد ہو تو ایک سوال کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، ہے نا؟ اللہ کے نبی احسان تو بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ دراصل میں کہتا ہوں کہ احسان ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ احسان وہ طریقہ ہے جو ہمیں واقعتاً ایک اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور ایک اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہت خوب طریقہ بتاتا ہے۔ احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہی بات، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اخلاص پیدا کرنے کا، اپنے آپ کو رب کے ساتھ خالص کرنے کا، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا ایک طریقہ کہ میں اپنے ذہن میں سب سے پہلے تو یہ بات پکی کر لوں، یہ امید، یہ ڈھارس بندھا لوں، اپنی یہ یقین اپنے آپ کو دلا لوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے اتنا محتاط ہو کے کرنا ہے یوں جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہے۔ کوئی استاذ، کوئی بڑا ابا جان یا گھر کا کوئی بڑا سربراہ یا ادارے کا کوئی بڑا ہمارے سامنے ہو تو ہم کس طریقے اپنے آپ کو بچا کے، نظریں چرا کے وہاں سے چلتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو ذہن میں ذرا لے کے آئیں، تصور کریں سامنے آپ کا اللہ ہو، آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار کتنا خوب ہوگا، بولنے کا انداز، چلنے پھرنے کا، بیٹھنے کا، گفتگو کا، آپ کے ہلنے جلنے کا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے طریقہ بتایا، زندگی گزارنی ہے تو ذہن میں بٹھا لیجیے عبادت کرتے وقت، معاملات کو سر انجام دیتے وقت کہ آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں نہ آتی، آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی ذات، تو یہ بات کبھی دل سے مت نکلے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ آپ اپنے اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ یہی احسان ہے اور یہی ہمیں اللہ کے ہاں، دنیا والوں کے ہاں کامیابی تک، بڑے عہدے پر، بڑے اسٹیٹس پر لے کے جانے کا سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے پہلا اور سب سے آخری اصول ہے۔ ٹوٹی پھوٹی باتیں، اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر بھی معذرت خواہ ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کو ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اس کو پسند آ جائے، ہمیں ہر حوالے سے شرف قبولیت سے نواز دیا جائے، یہ اللہ سے دعا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہماری محنتیں، ہماری کاوشیں قبول اور منظور فرمائے، ہمارے اوپر ہمارے اساتذہ اور والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ ان کو عافیت سے نوازے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کی ویسے ہی پرورش کر، ویسے ہی ان کا خیال رکھ، ویسے ہی ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن